صاحب یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک واقعی میں مسئلہ ہے اور ہم اس کے اوپر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کہ وہ کس طرح سے بینچز فارم کرتے ہیں اور پھر کون سا کیس کس کے آگے لگاتے ہیں. لیکن اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ایسے ہوتا کہ یہ تاثر جائے یا اس طرح سے ہو کہ اپنے مخصوص پوری پاور ایک شخص کے پاس ہو, عدلیہ کے پاس ہو, چیف جسٹس کے پاس, کہ وہ کس کے سامنے کون سا جانا چاہتا ہے, کون سا بینچ کس طرح بنانا چاہتا ہے. یہ تو معاملے کو گدلا کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کا بیسک کوسچن ہے کہ عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے. جی میرے نزدیک عدلیہ کو اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ. اور وہ کس طرح کر سکتی ہے؟ ایک تو پروپوزل کچھ سال پہلے آیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دی جائیں, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پروپوزل سیریسلی دوبارہ دیکھنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے ایک اپیلنگ اتھارٹی, اپیلنگ فورم ہوتا ہے, یعنی جہاں سارے کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, ہر فورم آپ استعمال کرتے ہیں, ان کے جو فیصلے ہیں اس کی فائنل اپیل سپریم کورٹ کرتی ہے. اس لیے سپریم کورٹ کو سو موٹو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اپیل سنتے ہیں. اگر آپ خود ہی ٹرائل کورٹ بن جائیں گے تو وہ جس طرح ہوا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ بن گئے, ہائی کورٹ جو ہے بھٹو کے کیس میں سیشن کورٹ بن گئی. یعنی یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مرڈر کیس ڈائریکٹلی ہائی کورٹ نے سنا ہو؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ, تو جب ہائر کورٹس اپنے آپ کو پولیٹیسائز کریں گی تو وہ کنٹروورشل بنیں گی, ہر صورت میں بنیں گی. اور یہی اوور دا ایئرز ہوا ہے ہمارے یہاں. اب چونکہ آپ کے یہ جج بھی جو بنتے ہیں یہ لائرز ہی ہوتے ہیں نا, جو الٹیمیٹلی آ کے جج بنتے ہیں. تو اگر آپ لائرز میں دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے جب اتنے ونگز ہوں گے, اسی میں سے تو نکلتے ہیں یہ لائرز. اسی لیے بار ایسوسیشن بھی بہت زیادہ پولیٹیسائز ہمیں نظر آتی ہیں, بار کونسل بھی بہت زیادہ پولیٹیسائز نظر آتی ہیں. تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے ایک عام ساحل کا, جس کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو پولیٹیکل کورٹ کیسز ہوتے ہیں اس کو میڈیا کوریج بھی ملتی ہے, میڈیا ہائپ بھی ملتی ہے. اور 2007 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کورٹس اتنی گلیمرائزڈ ہو گئیں. ابھی بے نظیر کہہ رہی تھی کہ میرا خیال ہے ان کو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے پوچھ لیتے میں ایگزیکٹلی بتا دیتا کہ پینشن کتنی ملتی ہے اور پرکس کیا کیا ملتے ہیں, جس میں فورن ٹرپ بھی ہوتا ہے سال میں ایک, جس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے. اب کیوں نہیں, اگر آپ پولیٹیشین سے, ایم این اے سے, ہر کسی سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ پوچھ سکتی ہے, تو پھر عدالتوں سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کو کیا پرکس ملتے ہیں, پینشنز کتنی ہوتی ہے. ایک عام آدمی کی پینشن دیکھ, گورنمنٹ امپلائی کی پینشن دیکھیں, پینشنرز رول رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو ان کے حالت تو دیکھیں پینشنرز کی, ان کو پینشن مل کیا رہی ہے, وہ بھی وقت پہ نہیں ملتی. تو جب یہ سوال آتے ہیں تو پھر وہ کمپیریزن کرے گا نا کہ بھائی کس کو کتنے, یہ نہیں کہ ان کو ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے. دوسرا دیکھیں نا, آپ پیمانہ تو دیکھیں نا کتنا فرق ہے. تو عدلیہ کو ایسے مقدمات سے, اپنے آپ کو اعلیٰ عدلیہ کو ایسے مقدمات سے جس حد تک ممکن ہو, فائنل اپیل ان کے پاس آئے, بالکل وہ سنیں فائنل اپیل اور اپیل کے اس کا فیصلہ کریں. لیکن جب آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرتے ہیں, پولیٹیکلی انوالوڈ ہوتے ہیں اس طرح کے, کیونکہ اب ریمارکس, آبزرویشنز اتنی آتی ہیں. سر ٹیکنیکلی جو ملکی ادارے ہیں یا ملکی اکائیاں ہیں, یہ پورا سسٹم اس طرح سے سٹرکچرڈ ہے نا کہ اگر ایک کو کوئی مشکل ہے, لیٹس سے پارلیمان کو کوئی مشکل ہے, وہ کوئی سوال لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ عدلیہ کے پاس جا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. بٹ عدلیہ میں اگر ٹرانسپیرنسی ہو یا چیزیں کس طرح سے ورک کرتی ہیں اس کا ایک میکینزم ہو, تو پھر وہاں سے کوئی قباحت نہیں ہوگی. پہلے تو پارلیمنٹ یہ دیکھے نا وہ کیوں ناکام ہوتی ہے. یعنی یہ ایشوز تھے, یہ الیکشن کا ایشو آنا چاہیے تھا عدالت میں. بات درست ہے اپنی جگہ. تو جب دیکھیں نا پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری سارا بوجھ آپ اٹھا کے عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں. بھئی آپ تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ ایسی پٹیشنز آئیں تو سپریم کورٹ شوڈ ریفر ٹو دی ہائی کورٹ. اس میں بھی کیا ہونا چاہیے تھا, اگر صرف سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن دیتی کہ آپ اس کا فیصلہ within 3 days کریں یا within 7 days کریں, ختم ہو جاتی بات. آپ خود کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کہیں اس کی اپیل آپ سن لیں. اب مجھے بتائیں نا, اگر سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ کر دیا تو اب دوسرا فورم کیا اویلیبل ہے؟ فورم رہا نہیں نا کوئی, کہاں پر اپیل. ایگزیکٹلی, اسی لیے سپریم کورٹ چاہیے کہ بہتر یہ ہے
کہ وہ ڈائریکشن دے اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ خود ڈائریکٹلی سنیں۔ بٹ سر مجھے مختصراً اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کر دیجیے گا، لیکن پلیز کیپ اٹ بریف۔ یہ جو بھی بھٹی صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ان کی رائے ہے کہ جی سیاسی جماعتیں جو تنقید کر رہی ہیں وہ تنقید متنازع بنانے کے لیے، وہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہے۔ لیکن پھر میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ سر پرابلمز ڈو ایگزسٹ، جیسے ابھی فل کورٹ کا مطالبہ آیا، اس کے اوپر بار بار کہا جاتا رہا کہ فل کورٹ بنائیں، لیکن نہیں بنایا گیا کیونکہ بہرحال یہ چیف جسٹس کا اختیار تھا، انہوں نے نہیں سمجھا۔ لیکن اس طرح کے معاملے کے اوپر کس طرح سے ٹرانسپیرنسی لائی جائے؟ دیکھیں علینا، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا نا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس کا اختیار ختم ہونا چاہیے؟ I'll be specific، کیا یہ ان کا اختیار ختم کر دینا چاہیے؟ اس کے اوپر بات میں نے تو پہلے ہی کہا کہ سپریم کورٹ کو چیف جسٹس بھلے اپنا اختیار کس چیز پر ہونا چاہیے، اختیار جو پبلک کی ویسی جینوین ایشوز ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے نا۔ جب آپ کسی بھی طریقے سے کسی پولیٹیکل ایشو پہ سو موٹو لیں گے تو پولرائزیشن ہونی ہے۔ لیکن وہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایشو ایسا نہیں تھا، ایشو تو یہ بہت سمپل سا تھا۔ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، اس کے الیکشن آپ 90 روز میں کراتے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے۔ اس میں آپ کو پنجاب کے گورنر، آج آپ سوچیں خیبر پختونخوا کے گورنر کی بات تو سنیں آپ، کہ میں پیر کو دیکھوں گا۔ سوال کرنا چاہتی